کہانیاں، پرانے بابے، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ختم۔ علی بھائی، لائیو سٹوری سیشن کے بقیہ سوال کا 36 نمبر کوسچن ہے شیخ شیراز بھائی کا لاہور سے۔ کیا قرآن یا حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کرامت نہیں ہو سکتی یا بزرگ نہیں ہوں گے؟ نہیں، کہیں نہیں لکھا، کرامت تو قیامت تک جاری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک فرقہ جب کرامت کو کلیم کرتا ہے نا کسی بزرگ کے حق میں، تو دوسرا فرقے والا اسے فراڈ مانتا ہے۔ مثال کے طور پر دیوبند مدرسہ جو بنایا گیا، اس کے بارے میں دیوبندیوں کا کلیم ہے، باقاعدہ کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے رات کو دیوبند کے ایک بزرگ کے خواب میں آئے اور انہوں نے زمین پر لکیریں کھینچی اور فرمایا یہاں مدرسہ دیوبند جو ہے تعمیر کیا جائے، اور صبح کے وقت وہاں پہ لائنیں موجود تھیں، نبی علیہ السلام نے جو وضو کیا اس کا پانی بھی وہاں پہ موجود تھا، تو دیوبند مدرسہ وہاں پر بنایا گیا۔ اب اس سے بڑی تو کوئی کرامت ہو نہیں سکتی نا، تو بریلویوں کو بتائیں، وہ کہیں گے یہ سب فراڈ ہے۔ اسی طریقے سے بریلویوں کا یہ کلیم ہے کہ جب احمد بریلوی صاحب روزہ رسول پر حاضر ہوئے اور انہوں نے وہ نعت کا مقطع لکھا، کوئی تیری بات، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد بریلوی صاحب کی حالت زار پر ترس آیا اور آپ قبر انور سے باہر نکلے اور انہیں سینے سے لگا لیا، خواب میں نہیں، بیداری میں۔ تو دیوبندیوں سے ذرا منوا کے بتائیں، کیونکہ اگر وہ یہ بات مان لیں گے تو پھر تو احمد بریلوی کے فرقے کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اس سے بڑی تو پلانٹ ارتھ پہ کوئی کرامت ہی نہیں ہو سکتی نا، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا اکرام فرمائے۔ کرامت کیا ہے؟ اللہ کا کسی پر کرم ہونا، اللہ کا کسی کی عزت افزائی کرنا۔ آپ تو کرامت صرف اس کو سمجھتے ہیں نا، کوئی شخص شوبدہ کر کے دکھا دے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی کرامت ہی نہیں کسی کے حق میں، اور یقیناً آپ بھی اسے سیکنڈ کریں گے تمام مسلمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر شفقت اس پر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے انڈورس کرتے ہیں۔ اس سے بڑی تو کوئی اللہ تعالیٰ کی کرامت کسی شخص کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ تو کیا بریلوی دیوبندی ایک دوسروں کے بزرگوں کے حق میں ہونے والی کرامتیں مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ تو ہم کب کہہ رہے ہیں کرامتیں ختم ہو گئی ہیں؟ اگر آپ میں سننے کا حوصلہ ہے تو میرا یہ کلیم ہے کہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، یہ اس وقت دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی چند بڑی کرامات میں سے کوئی کرامت آپ نے دیکھنی ہے جو اپنے بندوں پر کی گئی ہے، تو ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، اور اس میں سنگل آؤٹ صرف اپنے آپ کو نہیں کروں گا، میرے تمام سٹوڈنٹس بھی اس میں شامل ہیں، خواہ میلز ہوں فیمیلز ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1400 سال دور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اسی دین کو دوبارہ سے زندہ کیا ہے جو قرآن و سنت کی فارم میں نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کے حوالے کیا۔ غدیر خم کی جو آپ علیہ السلام کی وصیت تھی، قرآن اور اہل البیت، تو الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے، سنت کا پرچار بھی ہو رہا ہے، اہل البیت علیہم السلام کا دفاع بھی ہو رہا ہے، اور زیرو ٹالرنس ہے ہر معاملے کے اندر۔ خلفۂ راشدین کا، صحابہ کرام کا، جو نبی علیہ السلام کے جانثار تھے، ان کا تعارف جس طریقے سے ہمارے پلیٹ فارم سے ہوا ہے، اللہ کے فضل سے ہماری قیامت والے دن نجات کے لیے وہی خدمات کافی ہیں، اور توحید کو جس طریقے سے اسٹیبلش کیا گیا، اہل البیت کا دفاع کیا گیا، سیدنا حسین ابن علی اور سیدنا علی ابن ابی طالب علیہم السلام اجمعین کا دفاع جس طریقے سے کیا گیا، الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو ہمارا یہ پلیٹ فارم بھی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے۔ لیکن اب بریلوی دیوبندی اہل حدیث کیا ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ انہیں کہیں جی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ تمہارے پچھلے 1000 سال کے بزرگ 10 سے 12 سال کے اندر فیل ہو گئے، اس کرامت کا سامنا ہی نہیں کر سکے، جبکہ لاکھوں ان کے چاہنے والے علماء اور بزرگوں کے پیروکار کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، اس کے باوجود ایک پلیٹ فارم کے آگے فیل ہے، تو یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ اب آ جائیں اس کرامت کی طرف جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی کرامت ہے۔
جس طرح کے انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ کی وہ کرامتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے ہم معجزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ معجزہ کی ٹرم قرآن و سنت میں نہیں آئی ہے، یہ علم الکلام کی ایک ٹرم ہے۔ قرآن و سنت میں معجزے کے لیے جو ٹرم آئی ہے وہ آئی ہے آیتن، یا وقف کریں گے تو آیا۔ تو جو یہ آیا ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جنہیں ہم معجزہ کہتے ہیں، عقل کو عاجز کر دینے والی چیزیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو پھینکنا اور وہ اژدہا بن جانا، عیسیٰ ابن مریم کا اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دینا، اور جو اندھے ہیں انہیں اللہ کے اذن سے بینائی دے دینا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے بارش کا نازل ہونا، آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، اس قسم کی جتنی بھی کرامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کی، جنہیں ہم معجزہ کہتے ہیں یا قرآن و سنت کی ٹرم میں آیتن کہتے ہیں، آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو وہ تو الحمدللہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ان سے ظہور ہوا۔ اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، گمراہ نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، کافر ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ یہی معجزات جب غیر انبیاء سے ظاہر ہوتے ہیں تو ہم انہیں کرامت کہتے ہیں، اور کرامات کے اوپر تو میں نے آج سے 10 سال پہلے 4 ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں 1.5 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 131 ABCD، اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً میں نے کرامات کے اوپر تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ کرامات کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ وہی جو آیتن ہے، نشانی اللہ تعالیٰ کی جب غیر انبیاء کے اوپر ظاہر ہوتی ہے تو اس کے لیے کرامت کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کا نظر کا جو دھوکہ ہے، جب وہ کسی کافر سے ظاہر ہوتا ہے اسے استدراج کہا جاتا ہے، الوژن کہہ لیں، نظر کا دھوکہ کہہ لیں، استدراج۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین جو جادوگر تھے، انہوں نے جو رسیاں پھینکی تو اس وقت تو پبلک کی مت تو انہوں نے مار دی نا وقتی طور پر، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ غالب ہوا، ادروائز تو انہوں نے بھی وہی کچھ کر کے دکھا دیا جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا کہ ان کی لاٹھی سے جو اژدہا بنا وہ سارے ان سانپوں کو، جو سانپ نظر آ رہے تھے حقیقتاً نہیں تھے، کیونکہ سورہ حج میں ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، وہ رسیاں سانپ نظر آئیں نظر کے دھوکے کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ بھی خوف کھا گئے کہ یہ کیا ہوا، یہی کچھ تو میں نے کر کے دکھانا تھا۔ اب انہیں تو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد اللہ نے کیا ڈیسیژن کرنا ہے، کہ وہ اژدہا جو ہے وہ ان ساری رسیوں کو کھا جائے گا، تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ کرامت ہو، استدراج ہو، یہ تو قیامت تک ظاہر ہے جاری ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے اس کا ظہور فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ نبی الاسلام کے صحابہ کرام کے اوپر کرامات والا معاملہ ہوا، تابعین کے اوپر ہوا، تبع تابعین کے اوپر ہوا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن ہمارا جو اہل بدعت سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کر کے کوئی دکھا سکتا ہے، تو بھائی کوئی کچھ نہیں کر کے دکھا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کے لیے اس چیز کو ظاہر فرما دیتا ہے، کسی پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کرامت، اللہ کا کرم ہونا۔ تو جہاں تک تعلق ہے قرآن حکیم میں تخت بلقیس والا جو واقعہ آیا، یا اسی طریقے سے اصحاب الکاف کا 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، تو یہ ساری کرامات ہی تو آئی ہیں، لیکن ان کرامات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے اپنے بابوں کے لیے کوئی چیز ثابت کرنا، یہاں سے ہمارا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اپنے بابوں سے ثابت کریں گے تو ہم کہیں گے کہ وہابیوں کے بابے نے یہ کر دکھایا، تو آپ فوراً کہہ دیں۔ اگر میں کہوں کہ کسی وہابیوں کے بابے نے تخت بلقیس کی طرح فلاں تخت غائب کیا، تو کیا بریلوی مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے نا۔ تو تم اگر اپنے کسی بابے کے لیے منوانا چاہتے ہو تو وہ اگر وہابی انکار کر دیتے ہیں تو اس میں تکلیف والی کون سی بات ہے؟ تم بھی تو نہیں مان رہے۔ تو اس کا پریکٹیکل حل یہ ہے کہ تخت بلقیس تو آیا، بالکل آیا، آپ بھی اپنے بزرگوں سے کہیں کہ وائٹ ہاؤس لا کے مرگلہ ہلز کے اوپر رکھتے ہیں اسلام آباد میں، اور پورے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کو بریلوی کر لیں آپ، بلکہ سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ آف امریکہ بریلوی ہو جائیں گے کہ بھئی وائٹ ہاؤس جو ہے وہ پاکستان شفٹ ہو گیا ہے۔ تو آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کر کے دکھائیں۔ آپ کر کے بھی نہ دکھائیں اور ہم سے ڈیمانڈ کریں کہ یہ سب کچھ ہم مان لیں، ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ کر کے نہیں دکھائیں گے۔
ہاں جو ہوا وہ ہم مانتے ہیں. رہی آپ کے بابوں کی سٹوریاں تو وہ ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ بھائی وہ سٹوریاں جھوٹی کہانی ہیں. آپ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے تھے کہ راوی کے پل کے اوپر آ کے وہ بم پکڑتے تھے 1965 میں. آپ انڈیا چلے جائیں, انہوں نے بھی اپنی دیویوں کے پکڑے ہوئے بم جو ہیں وہ میوزیم کے اندر سٹور کیے ہیں, وہ دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں 65 میں جب پاکستان نے بم پھینکے تو ہمارے بزرگان دین نے آگے پکڑ لیے, تو مانے نا. اور پھر مجھے بتائیے کہ 1965 میں آپ نے کہا کہ علی اجویری صاحب راوی کے پل پہ آ کے جو ہے وہ بم کیچ کرتے تھے. ایک بندہ قبر سے نکل کے اتنی دور ڈائیو لگاتا ہے اور وہ بم کیچ کر لیتا ہے, اور جب اس کے مزار کے اوپر بم پھاڑ کے جاتے ہیں 65 لوگ شہید ہوتے ہیں, اس وقت بابے کے ہاتھوں میں کیچ پکڑاتے ہیں, وہ اس سے ڈراپ ہو جاتا ہے. وہ بابا جو کل تک ڈائیو لگا کے اتنی دور سے پلوں سے جا کے کیچ پکڑتا تھا, جب اس کو سمپل ہاتھ میں کیچ دیا گیا تو وہ ڈراپ ہو گیا. کیوں؟ اب ریٹائرمنٹ لے لیے بابوں نے. یہ سب جھوٹ ہے بھائی, ایسے نہیں ہوتا.